السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آڈیو کا عنوان ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے یہ کچھ بھی پلان کر کے نہیں لکھا۔ میری ایک ہابی تھی کہ میرے ذہن میں کچھ بھی آتا تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر کب ہم بدلیں گے، کب ہم دوسروں کا احساس کریں گے۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال پر بات کرنا یا سننا تھا، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہ تھا۔ پھر SMS ایڈ ہوا، پھر انٹرنیٹ، پھر دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا۔ آج موبائل سے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو نہ لیا جا رہا ہو، مگر یہ موبائل آج بھی اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولا۔ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا بنا رہے ہوں، الغرض ایک وقت میں 10 کام بھی کر رہے ہوں، تو جیسے ہی کوئی کال آئے تو موبائل فوراً سے پہلے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہے کہ کال آ رہی ہے، یہ سن لیں۔ وہ اپنے سارے کام روک لیتا ہے اور ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج ہم دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے سجا دیا، اور انسان کتنی بار اپنے کام کو روک کر مسجد جاتا ہے۔ مسجد جانا تو درکنار، اب اللہ تعالیٰ کی کال یعنی اذان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے۔ عبادت یعنی نماز ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی جز ہے، جس کی موت تک کسی صورت بھی معافی نہیں۔ کاش ہم موبائل سے اتنا سا ہی سبق سیکھ لیں جسے ہم نے خود ایجاد کیا، اور ایک لمحہ بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کریں۔ جس طرح ایک درخت یا پودے کو زمین سے جدا کر دیا جائے یا پھول کو پودے سے جدا کر دیا جائے تو وہ ہرا بھرا نہیں رہتا، اسی طرح انسان کا رشتہ جتنا اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی خالص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور پڑا تو انسان بھی کسی کام کا نہیں رہتا، کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم زندگی میں بعض اوقات کچھ چیزوں میں بے صبری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے فلاں چیز مجھے مل جائے یا وقت سے پہلے مل جائے، لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیج کو پودا اور پودے کو درخت اور پھلدار درخت کو پھل دینے کے لیے ایک مقررہ مدت تک اس کا تعین کیا ہے۔ وہ اس مدت سے پہلے نہ درخت بن سکتا ہے نہ ہی پھل دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پھلدار ٹہنی کو جھکا دیا کہ جس طرح جس انسان کی خوبیاں زیادہ ہوں گی اس میں عاجزی اور انکساری بھی زیادہ ہوگی۔ نرم ٹہنی کو جدھر موڑا جائے وہ مڑ جاتی ہے، اسی طرح نرم دل انسان اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور سخت ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے۔ جن رشتوں میں سختی آ جائے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح پھول کے ساتھ کانٹے اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دن کے بعد رات لا سکتا ہے اور رات کے بعد دن
جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں تو وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہونا۔ تمہاری زندگی میں پریشانیوں کے اندھیرے ہیں تو اندھیرے کے بعد روشنی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح اگر اچھے حالات ہیں تو ان پر فخر، گھمنڈ یا تکبر نہ کرنا۔ دن کے بعد رات بھی آ جاتی ہے، ہمیشہ دن ہی نہیں رہتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب اس میں کیا نشانی ہے کہ آئینہ ہمارے عیب صرف ہمیں دکھاتا ہے اور وہ کسی اور کو جا کر نہیں بتاتا۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے راز صرف اپنے تک محدود رکھے، کسی اور کو جا کر نہ بتائے۔ اسی طرح دنیا میں امتحان ہوتے ہیں اور جب ہماری محنتوں کا پھل ہمیں رزلٹ ملتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم خوشی سے گھر پر آ کر بتاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے، اور اگر ہماری سستی کی وجہ سے رزلٹ خراب آتا ہے تو ہم چھپاتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسی طرح قیامت والے دن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا کہ یہ دیکھ لے میرا نامہ اعمال، کیونکہ اس نے محنت کی ہوگی، اپنے نفس کو نیک اعمال کرنے کے لیے مارا ہوگا، راتوں کو وہ جاگا ہوگا اللہ کے لیے، جس طرح دنیا میں اچھے نمبروں کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ اور برے اعمال والوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور وہ چھپائے گا کہ کاش کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عقل مند لوگ میری نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہری بھری گھاس اور فصلیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ سدا جوانی نہیں رہے گی، بڑھاپا بھی آئے گا۔ جو انسان ایک دن اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تھا، جس طرح پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ سالوں بعد اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا، اور جو اس کے پاس ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ بتائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سوکھی گھاس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح روز قیامت انسانوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روز صبح اپنی رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ ہمیں ہمارے نصیب کا لکھا ہوا رزق ضرور ملے گا، دوسری یہ کہ ہمیں رزق تلاش کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، باہر نکلنا پڑے گا۔ بادلوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ بارش نہیں برساتے، جب وہ جڑ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تب بارش برساتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو کان دیے اور ایک زبان۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ نیند کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا کہ جس طرح تم سو کر اٹھتے ہو، اسی طرح تم قبروں سے بھی روز قیامت اٹھو گے۔ جس طرح ہم کسی جگہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیگ پیک کرتے ہیں، وہاں کی ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھتے ہیں، جتنی جلدی ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں اتنی اچھی تیاری ہوتی ہے، اور اگر ہم آخر میں تیاری شروع کریں تو کچھ چیزیں گھر پر ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ تیاری ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جو چیزیں وہاں کی ضرورت ہیں وہ ساتھ لے کر جائیں۔
اسی طرح دیکھیں کہ ہمارے سائے زمین پر سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز کے سائے زمین پر سجدہ کرتے ہیں، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے کہ اے انسان تو بھی اپنے رب کے آگے جھک جا، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے اور نجات ہے۔ اور انسان کا اللہ کے سامنے جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے سے بڑی ذات کے آگے جھکنے میں ہی سکون ہے۔ دنیا والوں کے سامنے جھکیں گے تو حقیر ہو جائیں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔